الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. میں اب ہمارے استاد محترم جناب حافظ مصطفیٰ صاحب سے بہت ہی ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر ہمارے سامنے تشریف رکھیں اور یہ ہماری جو بھی بزم ہے یا چھوٹا سا جلسہ ہے جو بھی ہے ہمارا جڑنا ہے یہ بھی سے لے کے جو اختتام تک اس کی سرپرستی اور صدارت وہ ہمارے استاد محترم حافظ مصطفیٰ صاحب کی رہے گی انشاءاللہ، اور ان کی صدارت اور ان کی اجازت سے میں اس کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت چاہوں گا۔ اور جیسا کہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کے بعد ذکر خیر الانام نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہوگی، اور ظاہر بات ہے جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم پر رسول پاک یہ احسان کر گئے، ہم پر رسول پاک یہ احسان کر دیے، سچائی کی ترقی کے سامان کر دیے، یہ کام آ کے سید ذیشان کر دیے، کلمہ پڑھا کے سب کو مسلمان کر دیے۔ میں ہمارے عزیز دوست بلکہ بڑے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، ان سے بہت ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ دن یاد دلا دیں کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور وہ دن یاد دلا دیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اور وہ انداز کہ حافظ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب اگلا شعر غور سے سماعت فرمائیں کہ رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ میری مراد حافظ قاری مولانا فاضل ہمارے دوست غلام حافظ غلام صاحب سے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے ہم تمام کے قلوب کو منور کر دیں۔ حافظ غلام صاحب الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خدا کا ذکر کرے
ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ مدینے جائے تو نکلنا نہ شہر کے باہر، مدینے جائے تو نکلنا نہ شہر کے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ اور حاصل کلامی شعر جو پسند ہے مجھے بھی، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، غلام جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، پڑھنے والوں کو بھی قبول فرمائے، سننے والوں کو بھی قبول فرمائے۔ میں سبھی کو یاد دلاتا چلوں کہ یہاں پر جو بھی ہمارے بھائی پیش کر رہے ہیں، اس کا صحرا ہمارے استاد محترم حافظ مصطفیٰ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ جب غلام بھائی پڑھ رہے تھے تو علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا، اتنے اخلاص سے وہ پڑھ رہے تھے کہ دل سے نکلتی ہے جو بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور اثر ہوا تو یہ نعت کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تھا، میں کہاں بولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغربت سے بچائے۔ اب اس کے بعد ہم میرے تمام وہ دوست
جو یہاں پر میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بہت سے ہمارے وہ ساتھی ہیں جو مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، جو دور سے آئے ہیں۔ تو جو میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان کی طرف سے خاص طور سے ہمارے حافظ مشیر صاحب، حافظ عبدالحفیظ صاحب، اطہر صاحب، ہمارے حافظ فاروق صاحب اور حافظ عمران صاحب، یہ لوگوں نے، حافظ افسر صاحب، یہ لوگوں نے بہت زیادہ یعنی جی توڑ اور جان توڑ محنت کی ہے اس بزم کو اور ہم سب کو جوڑنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے۔ دیکھو حدیث میں سبھی کو معلوم ہے، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، میں ان کی اجازت سے ہی بول رہا ہوں، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ یہ جتنے میں نے نام ذکر کیے، مشیر صاحب، فاروق صاحب وغیرہ، یہ ان کی جو قربانی ہے، ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہم شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آنے والے مہمانوں کی طرف سے ہمارے ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت قربانی دی، ایک ایک کو فون کرنا اور 2 3 4 بار فون کرنا، پھر کوئی برا نہ مانے، پھر کبھی صاحب سوتے ہیں، کبھی ہوشیار ہوتے ہیں، کبھی کام میں ہوتے ہیں، پھر ان کی سہولت سے فون کرنا اور یہ تقاضے کو رکھنا، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ بہت، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مینڈک کو ترازو میں تولنے کے برابر ہے، کہ ایک کو بٹھائے تو فوراً دوسری اچک جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا شکریہ تو ان بھائیوں کا ہے کہ آزاد کالج میں یہ لوگ جمع ہوئے اور اس کے بعد سے محنت کی۔ دوسرا شکریہ آپ تمام وہ بھائیوں کا ہے جو مہمان کی حیثیت سے رکھتے ہیں اور باہر سے آئے ہیں۔ ہمارے حافظ اسرار صاحب ہیں، حافظ غلام صاحب ہیں، حافظ مسعود صاحب، حافظ رفیق صاحب، حافظ مفتی انس صاحب، حافظ عبدالقیوم پٹیل صاحب، اور ہمارے بشیر صاحب جن کا نام لینا میں بھول گیا تھا، ابھی یاد آیا، وہ گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے حافظ ادریس صاحب، حافظ جاوید صاحب، حافظ مستقیم، اور خاص طور سے ہمارے دوست کاشف صاحب جو یعنی مصروف، اور تبھی تمام ہی مصروف رہتے ہیں، تو ہم اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت ہی اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں۔ ہم آپ کی قربانی کی بہت قدر کرتے ہیں اور بہت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم جیسے ناکارہ اور نااہل لوگوں کی دعوت پر یہاں پر آنے کی زحمت کی۔ اور خاص طور سے ہمارے حافظ عبدالعلیم صاحب، عقیل بھائی اور بابا بھائی کا بھی شکریہ ادا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب یہاں پر کچھ نہیں تھا تو بابا بھائی تھے، پھر ہم آ گئے تب بھی بابا بھائی تھے، اور ہمارے ناشتے کا انتظام انہوں نے کیا جب یہاں پر کوئی ناشتے کا انتظام نہیں تھا۔ دیکھو احسان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان کا یہ بدلہ ہم تو نہیں دے سکتے، اللہ ہی ان کو دے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں جو پچھلے بابا بھائی کو جنہوں نے دیکھا تھا اور ابھی جو بابا بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء حفاظ کی خدمت کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ ہمارے محلے میں، میرے پڑوس میں ہے، انہوں رہنے کے لیے پوری یعنی ہماری مسجد وال جماعت ہو یا ہمارا محلہ ہو، الحمدللہ کوئی ان سے بے عملی کی شکایت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اتنا سنتوں سے اور مسجدوں سے تعلق ہے کہ جب اس لائن میں تھے تو بھی پکے تھے اور اب ادھر آ گئے تو بھی پکے ہیں۔ تو ہم سب دیکھو ان کے چھوٹے بھائیوں کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے حافظ بننے میں حافظ مصطفیٰ صاحب کے بعد ان کا بڑا رول ہے، تو ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ میں ان سے ملتے رہتا ہوں، یہ آخرت کے عاشق انسان ہیں کہ اللہ ان کی دین، دنیا اور آخرت ان کی بھی اور ان کی نسلوں کی بھی بنا دے، اور ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی بھی بنا دے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے بھائی جو نہیں آئے ہیں، ناصر بھائی، طبیعت کم زیادہ چلتی ہے، ان کا بھی بہت احسان ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، کہ انہوں نے بھی ہماری یعنی گناہ کو بہت خدمت کی ہے اور بہت ہم پر احسان کیے ہیں۔ اب
میں بہت ہی ادب سے، اور دیکھو یہ کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے شاید بات کرتے کرتے محفل کو پرتکلف بنا دیا، نہیں، بالکل آپ پہلے جیسے تھے ویسے ہی فری ہیں۔ اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں، ہم سب میزبان بھائیوں کی طرف سے، آپ میزبان بھائیوں کی ساتھیوں کی طرف سے، دیکھو کل سے ہم یہاں پر تھے، بہت زیادہ ہم نے مذاق کیے، بہت ممکن ہے کہ کسی کو کوئی بات بری لگ گئی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ سب، ہمیں یہ احساس ہے اور ہمیں اس بات کا علم بھی ہے کہ آپ تمام کے تمام اپنے اپنے مقام پر بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہماری دعوت پر، اور ہمارے بھائی مشیر صاحب جن کو دیکھتے ہی آدمی کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، الحمدللہ ایسا مزاج اللہ نے بنایا ہے کہ وہ ہر کسی کے چہرے پہ تبسم بکھیر دیتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان کے یہ کہنے پر کہ بھائی اپنی حیثیت کو گھر پر رکھا رہا، اور پورے ہم نے ایک دوسرے سے کھل کر انجوائے کیے، مذاق کیے، لیکن انسان ہے، کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے اور تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ہم آپ تمام سے، چاہے وہ میزبان ہوں یا مہمان ہمارے ساتھی ہوں، یعنی دل سے معافی مانگتے ہیں، دل سے معافی چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بات کسی بھی ساتھی کی ایسی لگی ہو تو اللہ کے لیے خدا را اس کو دل پر نہ لیں۔ اگر آپ نے دل پر لے لیے تو ہم جب ہی پہچان لیں گے، اس کی علامت یہ ہوگی کہ آئندہ جب جمع ہونا ہے تو آپ اس میں نہیں آئیں گے، اور اگر آپ نہیں آئے تو یہ تصور کیا جائے گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پلین سے کہیں جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ تصور کیا جائے گا کہ شاید ہم میں سے کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تھا اور آپ اب ہمارے دوست آنے کے نہیں رہے، آپ بڑے ہو گئے اور آپ کو ہماری کوئی بات بری لگ گئی، تو اس لیے آپ تشریف نہیں لائے۔ تو دیکھو ہم پہلے بھی ساتھی تھے، آج بھی ساتھی ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں، تو مجھے مشیر صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے تاثرات لے لیں۔ تاثرات بہت سے ساتھی سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ان کے لیے کہہ دوں کہ آپ یہاں پر آئے تو آپ کو کیسا لگا، کیا لگا، اور اسی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے شاید میں فصیح اردو بول رہا ہوں ایسا نہیں، آپ بالکل گوران زبان میں بولیے کہ میں نہارا تھا، اس نے ڈھکلا، میرے کو یہ بہت اچھا لگا، یہ ایسا بھی بولے تو ہم کو بہت مزہ، اور اس میں ہی مزہ ہے، یہ تکلف میں اور بناوٹ میں کوئی مزہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ساتھی آنا چاہیں، یہاں پر تاثرات پیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ہمارے حافظ عمران صاحب کو بلاؤں گا تاکہ یہ محفل جو ہے تھوڑی مزاحیہ بن جائے اور وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ حافظ عمران صاحب بالکل اپنی زبان میں بولنا ہے، آپ اگر فصیح اردو بولنے جائیں گے تو آپ اٹک جائیں گے اور ساتھی ہنسیں گے، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بھائی کیسا لگا، اور 5 منٹ میں بولیے، زیادہ نہیں، اگر 5 سے زیادہ ہو تو ساتھی گھور کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسا لگا، کیا لگا بولے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، یہاں پر ہم لوگ کل سے جمع ہوئے ہیں، اور جو اپنے پرانے دن تھے وہ سب یاد آ گئے ہمیں، اور انشاءاللہ اگلے سال بھی سب لوگ ایسے ہی جمع ہیں، بس یہ چیک تمنا اور یہ چیک خواہش ہے، بس ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے ہمت کی ہے۔ اب ان کے بعد جن کے بولنے پہ الحمدللہ سبھی کو فخر ہوتا ہے، میری مراد حافظ سید بشیر صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں، وہاں سے اشارہ کر رہے ہیں کہ میں بالکل آؤں گا، آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ کیسا لگا، کیا لگا؟ ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے تو بہت اچھا پروگرام ہوا، جس میں سبھی ساتھیوں نے شرکت کی ہے اور ایک دوسرے کو ملے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مطلب ہم جہاں پر بھی جاتے، بہت سے لوگ رہتے اسکول کالج کے، اس کے 10 سال 20 سال 15 سال بعد ملتے، اس میں سے 1-2 کم رہتے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ ایک بھی کم نہیں ہوا اپنے اندر،
اللہ تعالیٰ نے سب کو ملایا. سمجھو جو نہیں آ سکے وہ بھی حیات ہے کم سے کم ہمارے رابطے میں ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب نے جو ہمارے اوپر محنت کی ہے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے حافظ صاحب نے جو محنت کرے ہمارے اوپر ہم اس کو اس سے دوسروں کو فیض پہنچا سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حافظ صاحب کی اور ہمارے سبھی ساتھیوں کی محنت کو قبول فرمائے. آمین. بھائی اس کے بعد میں بہت ہی ادب احترام سے حافظ فاروق صاحب دھامنی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں. میں 2-2 3-3 منٹ بولنا ہے, دل سے بولنا ہے اور کوئی بات نہیں. آپ لوگ نے محنت کرے, اپنے ساتھی ہے سب, کوئی اس میں یعنی شرمانے کی ڈرنے کی بات نہیں ہے. غلطی بھی ہوئی تو سب اپنے کو جانتے اپن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے. پرانے جو کوئی 20 سال پہلے سے یا 15 سال پہلے سے جس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ان سے بھی ملاقات ہوئی, اور آج جو بچے ہوئے فارغین تھے, جو طلباء تھے, وہ آج الحمدللہ جیسے مولانا غلام صاحب ہے, مفتی مسعود صاحب ہے, یہ آئے تو جو پرانی جو رونق تھی تو وہ پھر سے سب کو ایک دلی سکون محسوس ہوا. اور سب الحمدللہ اس میں سے تقریباً آدھی کلاس اپنے اپنے مقام کے اوپر محنت کر رہے ہیں, اور یہ سب ہمارے استاد حافظ مصطفیٰ صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے محنت کو قبول فرمائے اور ہماری محنتوں کو بھی قبول فرمائے. بہت اچھے ماشاءاللہ. میں اب اس کے بعد حافظ عزیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 لفظ شکریہ کے لیے بول دیں. قیوم پٹیل صاحب نہیں دکھ رہے. السلام علیکم. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ حافظ مشیر صاحب نے یہ محنت کی ہے اور پورے ساتھیوں کو جوڑ کر ایک دوسرے سے پھر سے ملایا ہے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا پڑھائی کا جو زمانہ تھا ہمارا ویسی ماحول لگ رہا تھا کل سے. تو ماشاءاللہ کافی ساتھیوں نے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق دل لگی کی اور اچھے سے جو ہے تو 24 گھنٹے یہاں گزارے. تو حافظ مصطفیٰ صاحب سے میں ان کی محنت اور انہوں نے ہمارے اوپر جو نگرانی کی تو اسی کے نتیجے میں ہم سب ساتھی ایک دوسرے سے محبت کے لیے ملے. ماشاءاللہ. اب ان کے بعد میں حافظ یاسین صاحب سے گزارش کروں گا. 1-2 لفظ بول دوں. نہیں, اچھا. حافظ عبدالعلیم, حافظ افسر نہیں, حافظ مفتی انس صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں ہمارے استاد حضرت مولانا حافظ و قاری مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. اور اس کے بعد ہمارے جو منتظمین ہیں مولانا مشیر صاحب ندوی اور ان کے رفقاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک جوڑ جو انہوں نے یہاں پر ایک موقع کوشش کی ہے یہاں ہم تمام ساتھیوں کے جڑنے کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے یہاں ملنے کو, آنے کو, بیٹھنے کو قبول فرمائے. یہاں آنے کے بعد جو ہمارے پرانے ساتھی تھے جو تقریباً 15 سے 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, ان سے آج کل اور آج ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملا. اور الحمدللہ پرانی جو یادیں تھی, جو بچپن کی جو یادیں تھیں وہ تازہ ہو گئی. جیسے حافظ صاحب نے نماز بھی پڑھائے تو ہمیں وہ وقت یاد آ گیا جب ہم چھوٹے چھوٹے یہاں پڑھا کرتے تھے, اور بالکل اسی لہجے میں اور اسی انداز میں جو ہے آج بھی وہ چیزیں باقی ہے ساری الحمدللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت الاستاذ کو جو ہے صحت عطا فرمائے اور ہم تمام کو بار بار ایسے مواقع جو ہے عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے رہیں اور اپنے اس ادارے کے لیے دعائیں کریں, کوششیں کریں کہ یہ ادارہ جو ہے ہمیشہ شاد و آباد رہے. جزاک اللہ. بہت اچھے, بہت خوب.
اب میں ان کے بعد حافظ مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 لفظ. اچھا ارے مستقیم صاحب 2 لفظ انشاءاللہ. مستقیم صاحب یہاں سیٹ بن گئے بڑے الحمدللہ. یہ اپنے تاثرات پیش کریں گے، ان کو کیسا لگا کیا لگا. السلام علیکم. میرے پیارے دوستو، تمہارے کو سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 سال 15 سال یا 20 سال کے بعد ملایا، اور ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈال کے وہی محبت اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں ملائیں گی، اور یہ محبت کو ہم ہمیشہ انشاءاللہ قائم رکھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حافظ کاشف صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے حافظ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا یہاں پر آنے کے لیے، اور اس کے بعد میزبان ساتھی ادھر اور میزبان ساتھی جو ہے جنہوں نے یہ انتظام کیا. اور میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے 20 سال بعد آنے کا یہاں موقع ملا، اور میں اکثر ساتھیوں سے 20 سال کے بعد یہاں مل رہا ہوں. تو میں نے آج مشیر صاحب سے وہی کہا کہ یہ چیزیں ہم لوگ کو پہلے کرنا چاہیے تھی. یعنی یہ بہت زیادہ لمبا عرصہ ہو گیا، یعنی تقریباً یہ چیزیں اور 5 7 سال 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے. تو انشاءاللہ ہم لوگ ٹرائی کریں گے کہ اگلے سال، یعنی 6 مہینہ تو بہت کم ہو جائے گا، لیکن میں نے ان سے پرسنلی کہا کہ اپنے گروپ میں مجھے بھی شامل کریں، ان کے کالج کے گروپ میں. تو میں ان کے کالج کے گروپ میں آنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہم لوگ اپنے گروپ میں ٹرائی کریں کہ سب لوگ ایک مرتبہ یہ گیٹ ٹوگیدر ہو جائے، تاکہ سب لوگ اپنی دنیاوی مشغولیات سے ایک مرتبہ وقت نکال کر یہاں جمع ہوں، اور تھوڑا سا ایک تفریح ہو جائے اور ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع ملے. بس باقی بہت اچھا لگا، اور بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے یہ سارا انتظام کیا اور محنت کیا اس سلسلے میں. کیونکہ ہم لوگ تو بہت دور سے آئے ہوئے ہیں اور لوکل نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ اس میں شامل ہوں، لیکن چاہتے ہوئے بھی زیادہ کچھ کر نہیں پائے. شکریہ. السلام علیکم. حافظ فاروق صاحب اعلیٰ پرباڑی 1-2 لفظ بول دیں. اب ان کے بعد میں اسرار بھائی غلام بھائی کو زحمت دوں گا. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ سب سے پہلے میں حافظ مصطفیٰ صاحب کا جو ہے تو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے تو ہم کو ایک حافظ قرآن بنایا، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے تو صحت عطا فرمائے. اور مشیر بھائی نے جو محنت کیے، جو ہے تو فون کرے، گروپ بنائے، اور وہ گروپ کا نام جو ہے تو شاگرد حافظ مصطفیٰ رکھیں. یہ سب سے بڑی جو ہے تو ہماری کامیابی کہ ہم کس کے شاگرد ہیں، حافظ مصطفیٰ صاحب کے بعد ہم حافظ بنے. اور فون کر کے ہر ایک کو جو ہے تو کانٹیکٹ کریں، اور جو پروگرام رکھنا ہے اور سب ساتھی پہنچوں. تو انہوں نے محنت کی ہے، حافظ اکرم صاحب نے، اور ہم جمع ہوئے. 2003 کی بیچ ہماری، لیکن 20 سال کے بعد بھی ایسا لگ رہا کہ سب 20 سال کے بعد بھی ملے، لیکن آج ہی جو اتنی محبت ہے، اور ایک دوسرے سے جو ہے تو ہنس کے بات کریں، محبت سے بات کریں. اور فارم ہاؤس پہ گئے تو کرکٹ وہ کھیلے، انجوائے کرے سب. تو ہماری محبت جو ہے تو اللہ اسی قائم رکھے، اور موت تک جو ہے تو ہم کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلام بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا عظیم احسان کہ اس نے اتنی دولت سے ہمیں مالا مال کیا کہ ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. اور آج کا یہ دور کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے، ملعون زمانہ، بدنام زمانہ، اس کا نام لینا بھی نہیں پسند کرتا میں، کہ قرآن پاک کی آیات نکال دینی چاہیے. اور قرآن کو بدلنے چلا تھا، اللہ پاک نے اس کو بدل دیا، اور آج در بدر بھٹک رہا ہے. تو میں
آج ہمارے استاد محترم کے وساطت سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں اپنے رفقا کو کہ ہم یہ مہم شروع کریں کہ مسلمانوں کے ہر گھر ہر خاندان میں کم از کم ایک بچہ حافظ قرآن ہو، کہ یہ قرآن سے رغبت اور قرآن کی تعلیمات، جیسے کہ ابھی ہی میں نے ایک ہمارے استاد بھی گزرے، جامعہ نظامیہ میں بھی موجود ہے، شیخ الفقہ ہے، خود بھی مفتی ہے، عالم ہے، ان کی بیوی بھی مفتی عالم ہے، ان کے 10 بچے ہیں، 4 بچے حافظ عالم مفتی ہے، اور جو 4 بچے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی حافظ ہے، اور 2 بچے حفظ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ 10 کے 10 ماشاءاللہ ETV اردو پر آتے مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ تو ویسا ہم بیڑا اٹھائے کہ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں، یہ پیغام ہم گھر گھر پہنچائیں کہ حافظ قرآن ہو۔ بے شک قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن وہ اتنی بڑی سعادت اللہ پاک نے ہمیں دی، تو ہم جب یہ شکر گزار ہو رہے ادارے کا، استاد محترم کا، تو یہ ہم وراثت میں تقسیم بھی کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ماشاءاللہ اس راہ پر چلائے، غمزن کریں۔ اور میں منتظمین اور جتنے بھی میرے رفقا ہے میں بہت شکر گزار ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں تاخیر سے پہنچا گھریلو معاملات کی وجہ سے، اور اس وجہ سے میں نے ٹکٹ بھی بنا رکھا ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ عصر کے بعد یہ پروگرام ہونا ہے، تو ابھی تقریباً 8:35 کی میری گاڑی بھی ہے، تو اس لیے وقت کی نزاکت ہے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، میں عشائیہ پہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا۔ تو بہت اللہ کا شکر ہے ہم پھر سے ملے، یہ وقت طے کر لیا آپ نے، مشورہ نہیں لیا کس وقت میں ہونا چاہیے، ایسی کوئی ایک ڈیٹ پھر فکس کر دیا کرے کہ جمع ہونا ہے، تو ہم انشاءاللہ پھر جمع ہو جائیں گے۔ یہ پھر موقع دے یقیبہ دیگرے میزبانی کا، کبھی پونا آ جائے، کبھی جو ہے وہ کوپرگاؤں جمع ہو جائے، کبھی یہاں، تو الحمدللہ دوسروں کو بھی موقع ملے گا، اور اسی طریقے سے ہم جمع ہوتے رہیں گے۔ تو میں پھر سے شکر گزار ہوں، اور میں دل کی گہرائیوں سے استاد محترم کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے نونہالوں کو، بچوں کو ماشاءاللہ حافظ قرآن بنایا، وہ تا دم حیات جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے نور، آنکھوں کا نور بنے رہے اور خوشیاں لاتے رہے، اور اللہ ہم سب کو بھی ان کے سایہ عاطفت میں رکھے۔ اور وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کوئی اپنے استاد، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، تو اس کا منظر میں دیکھ رہا ہوں آج۔ بس انہی باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسرار بھائی 2 لفظ بولیں، اس کے بعد حافظ مشیر صاحب، ادریس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں تھا میرا آشیانہ۔ وہ جو طوطی کی فریاد علامہ اقبال نے لکھی، کل سے میری نظروں میں گھوم رہی وہ منظر دیکھ کر یہاں کا، کیونکہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں جب داخلہ لیے تھے ہم نے، حفظ وہاں کیے، لیکن جب یہاں کا افتتاح ہوا، سنگ بنیاد ہوا ام خلیل کا، پورا جامعہ یہاں حاضر تھا، اور ایک جب جماعت بنی حافظ صاحب کی نگرانی میں، اس کے بعد 1-2 مرتبہ جب یہاں آنا ہوا، تو حالانکہ جامعہ کاشف العلوم میں رہتے ہوئے مجھے حرص اور لالچ ہوا کہ میں وہ چھوڑ کر یہاں، اور میں دل میں اپنے کبھی بہانے تلاش کرنے لگا کہ کسی طرح میں یہاں آ جاؤں، یہاں کے حفظ کی کلاس میں بیٹھ جاؤں۔ بس یہ تھا کہ یہاں کا جو خوشگوار ماحول مجھے پسند آیا، اس لیے میں نے ایک دن مولانا نسیم صاحب سے، صدر مدرس دفتر ہے، اس میں جا کر درخواست بھی دی، اور روب بھائی وغیرہ کچھ احباب سے مل کر میں نے یہاں پر آیا۔ تو الحمدللہ حافظ و قاری استاذ محترم حافظ محمد مصطفیٰ صاحب یہاں کے جو روح روا تھے، اور ان کی نگرانی میں جو یہاں پر جماعت چل رہی تھی، انہوں نے بڑے شفقت کا معاملہ فرمایا، ہمیشہ اپنے ساتھ میں کھانا لے کر کھائے، صحن میں بیٹھ کر چائے وغیرہ کا نظم یہاں پر ہوتا تھا، اور ایک بہت اچھا ماحول تھا۔ چند طلبہ تھے
تو الحمدللہ 1 سال بھر جو یہاں رہا ہوں میں، تو بہت سی اس یادیں جڑی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور اسی یاد کو آج 20 سال ہو رہے، اور اس کو تازہ کرنے کے لیے جن ہمارے رفقا نے کوششیں کی، میں ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر سب کے آنے کو ایک فضا قائم کی، سب کو جمع کیا، اور استاد محترم سے ایک ساتھ اکٹھے اتنے ساتھی برسوں بعد ملے، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب نے ہمیں جو قرآن کا نور سینوں میں ہمارے داخل فرمانے کے لیے جو محنتیں کی، اور حدیث پاک کے مصداق جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یعنی دنیا کے بہترین افراد میں ہمارا شمار کرنے میں جو انہوں نے حافظ صاحب نے جو محنتیں کی، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ جو دنیاوی عمل میں کام کریں گے، فراغت کے بعد الحمدللہ ہم اسی کام میں لگے ہیں جو پڑھنے پڑھانے کی لائن ہے، مکتب کے اندر ایک خدمت کر رہے ہیں 15 سالوں سے الحمدللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سماجی کام بھی ہے، وہ بھی ہم اپنے علاقے میں کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ ہم دعا کرتے ہیں اور کہ اللہ اس کو جاری و ساری فرمائے، اور حافظ صاحب کا جو فیض ہے وہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ اسی پر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بھائی اندر آ جائیے، ساتھی باہر۔ وہاں ادریس صاحب 2 لفظ بولیں۔ ماشاء اللہ یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہوئی، اور مٹمٹا کاشف آباد کی جو پرانی یادیں تھیں ہماری وہ تازہ ہو گئی، اور کل سے بھی آئے تھے، کچھ تازہ یادیں کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ کچھ ساتھی شہد دھلانے کے لیے بھی گئے تھے اور املی کھانے کے لیے بھی گئے تھے، لیکن املیاں بھی نہیں ملی اور شہد بھی نہیں ملا۔ اور اس کے بعد فارم ہاؤس کا بھی جو رہا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا کہ سارے ساتھی بغیر کسی تکلفات کے، یعنی عمر میں اگرچہ کہ ایک دوسرے کے بڑے تھے، ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ساتھیوں نے یعنی اس محفل کو، اس مجلس کو، اور وہاں کے ہر یعنی موقع کو فل انجوائے کیا، اور بہت اچھے سے یہ وقت گزارا ہے نا۔ تو یہ ایک ہوتا ہے کہ جو پرانے تعلقات اور پرانی رشتہ داری کا خیال رکھنا، یہ ایمان کی ایک علامت بھی ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس کے متعلق بھی ہے۔ تو ہم حافظ مشیر صاحب جو خاص طور سے آج کے ہمارے میزبان بھی ہے، اور جنہوں نے ساری کوششیں کی، اور وہ مختلف کوششیں کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا کوئی ایک نیا کارنامہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ایک نیا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے، اور سارے ساتھیوں کو جمع کرنے کی فکر کی، اور ہر طرح کا انتظام کیا، اور کسی طرح کی کوئی کمی بیشی انہوں نے باقی نہیں رکھی۔ اور اس کے بعد ہم سب کے استاذ محترم حافظ و قاری مصطفیٰ صاحب، جو ہم اس زمانے کی جو یادیں تھیں، کل جو گفتگو بھی ہوئی رات میں بھی، اور ساتھی نے آپس میں جو جس طرح سے باتیں کی، تو وہ سارا پورا منظر پورا یاد آ گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کاش کہ دوبارہ وہ موقع ہوتا اور ہم یہاں پر آ کر پڑھتے ہیں نا۔ تو اس لیے ہم حافظ صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا ہے، اور ہمارے اس حقیر سے دعوت پر یہاں پر تشریف لائے۔ اور ایسے ہم یہاں کے جو ابھی فی الحال جو کاشف آباد مٹمٹے کے ذمہ دار حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ہمارے رہنے میں اور قیام میں اور ہر طرح کے انتظام میں یہاں کے حافظ صاحب جو ابھی ذمہ دار ہیں، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن۔ بھائی حافظ مشیر صاحب، بھائی میں صرف 1-2 باتیں بتاؤں گا۔ میرے اپنے تاثرات جو ہے یہ ہے کہ میں حافظ صاحب کی صحبت میں ابھی بھی بہت رہتا ہوں۔ حافظ صاحب کی ہم سے جو کچھ تمنا ہے یہ ہے کہ ہم اپنے حفظ قرآن کو باقی رکھیں تاکہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہو، ان کا اس میں فائدہ ہے۔
دوسرا جو حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو اس میں ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں آپس میں جمع ہوں گے وہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو ہمارا جمع ہونا اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ میں حافظ مشیر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو جی پڑھنے کا ہاں حافظ مشیر صاحب سپاس نامہ پڑھ دیں، اور جو کچھ اختتامی کارروائی ہوتی ہے میں اب مائک ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ وہ اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ حافظ صاحب کے بھی ہو سکے تو تاثرات مختصر میں لے لیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اپنا یہاں پر قیمتی وقت لے کر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم حافظ صاحب کے اللہ تعالیٰ کے بعد ہم حافظ صاحب کے مشکور ہیں کہ حافظ صاحب نے دنیا کی پورے عالم کی